بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ میں نے ایک دفعہ غالباً اخبار کے اندر یا کسی اور جگہ کسی کتاب کے اندر پڑھا کہ افریقہ کے کسی علاقے میں ایک امام صاحب بڑے نیک اور پرہیزگار تھے. ان سے ایک بندہ بڑی محبت کرتا تھا. ماہ رمضان شریف کے دنوں میں ایک دن کہنے لگا مولوی صاحب آج آپ کی افطاری میرے گھر میں ہے. اور جب وہ افطاری کے لیے اپنے گھر میں لے کے گیا تو اس کے گھر کے اندر نہ جہاں اس نے بٹھایا تو اس کی بیوی جلدی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی, دسترخوان بچھا دی تھی. جب یہ دروازے پہ پہنچ گئے اور جب دروازے پہ دستک دی وہ جلدی جلدی برتن سوار کے باہر کو نکل گئی کمرے کی طرف. اور جب یہ اندر گئے تو کمرے کے اندر 4-5 ہزار روپیہ پڑا ہوا تھا کسی کونے کے اندر. اور جب وہ مولوی صاحب نے افطاری کی, افطاری کرنے کے بعد آگے بیوی واپس کمرے میں آئی تو وہ 4-5 ہزار روپیہ اس کو نظر نہیں آیا. تو اس نے اپنے خامد کو بتایا کہ 4-5 ہزار جتنی بھی رقم تھی وہ یہاں پہ پڑی ہوئی تھی, مولوی صاحب کے علاوہ کوئی اور بندہ آیا بھی نہیں اور پیسے بھی یہاں پہ نہیں. لگتا ہے مولوی صاحب چور ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے دل میں بھی گرا بیٹھ کے بھی جب آیا بھی کوئی نہیں, ظاہر بات ہے میں ہوں, میری بیوی اور تیسرا بندہ بھی گھر میں کوئی نہیں ہے, آئے بھی مولوی صاحب ہے تو لا محالہ چوری مولوی صاحب نے کی ہے. کہتا ہے میں بھی دل میں سوچنے لگا جی مولوی صاحب چور ہے. کہتا ہے 1 مہینہ بھی وہی نفرت وہی عداوت, 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے. 4-5 مہینے بعد میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں, چوری کی ہے الگ بات ہے, دین کا علم تو سکھاتا ہے نا لوگوں کو, دین کی تبلیغ تو کرتا ہے نا. پھر کہتا ہے میں اسی طرح غریب ہو گیا. اگلے سال ماہ رمضان آیا تو پھر جو ہے نا وہ میں نے مولوی صاحب کو افطاری کی دعوت دی, اپنے گھر لے کے گیا. اور جب گھر گیا تو دسترخوان سج گیا. وہ کہتا ہے بڑا میں ضبط کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ نہ بات کروں, لیکن اس دن ضبط نہیں ہو سکا. میں نے بات کر لی تھی, میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات کرنی ہے, غصہ نہ کریں. پچھلے سال آپ آئے تھے اور جب آپ آئے تھے نا تو میں کھانا لینے کے لیے اندر گیا تھا, میری بیوی بھی جلدی جلدی میں چلی گئی تھی. یہاں پہ اتنی رقم پڑی ہوئی تھی, آپ کے علاوہ کمرے میں کوئی داخل بھی نہیں ہوا, تو وہ پیسے یہاں پہ نہیں تھے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے اتنی بات سنی تو رونے لگے. وہ بندہ صاحب کہنے لگا مولوی صاحب پورا سال میں نے آپ کو چور سمجھا ہے. مولوی صاحب رونے لگے. تو جب اس نے پوچھا حضرت کیوں روتے ہیں, میں نے آپ کو چور سمجھا اس لیے روتے ہیں. پر میں نہیں یار, ساری دنیا بھی چور کے تو وہ تکلیف نہیں ہونی تھی, کیونکہ ہم تو دین کے نام پہ ملنے والے تانوں کو اپنی جھولی کے اندر ڈالتے ہیں کہ جے کر یار دے نام دا ملے میں نا, جھولی پا لیے ہیٹھاں سٹیے نا. دین کی خاطر جو تانے ملتے ہیں نا ہم ان کو بڑی محبت سے سینے سے لگاتے ہیں. یہ ہمارے تمغے ہیں, یہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب ہے. کل حضور کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا, یا رسول اللہ نوکری آپ کے دین کی کرتے تھے, عمل بڑے گندے تھے, لیکن دین کا نوکر ہونے کی وجہ سے لوگ گالیاں دیتے تھے, لوگ تانے دیتے تھے, لوگ بری باتیں سناتے تھے. تو اتنی بات تو حضور کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں نا. تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے اس بات پہ نہیں رویا. کہنے لگا حضرت پھر کیوں روئے ہیں؟ مولوی صاحب نے تھوڑا درد والا جواب دیا. وہ کہنے لگے جب میں بیٹھا تھا نا تم کھانا لینے کے لیے گئے تھے, کھڑکی کھلنے سے کمرے میں ہوا آئی تھی, وہ نوٹ اڑ پڑے تھے ہوا کی وجہ سے, اور میں ڈر گیا کہ کہیں ادھر ادھر باہر گلی کے اندر نہ اڑنے لگے. میں نے وہ پیسے پکڑے. اب میں سوچنے لگا کہ کہاں رکھوں کہ جہاں سے یہ خود ہی اٹھا لیں. جب میں نے سوچا کہ ممکن ہے اگر جلین کے نیچے رکھے تو اس کی بیوی نے پانی پھینک دیا, فرش کو صاف کرتے ہوئے نوٹ خراب ہو جائیں گے. تو کہتے کہ پھر میں سوچتے سوچتے آخر نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک میں رکھ دیتا ہوں, قرآن پاک کو کھولیں گے صبح تو صبح ان کو پیسے مل جائیں گے. میں اس وجہ سے رویا ہوں. آج پورا سال گزر گیا, تیرے گھر کے اندر قرآن نہیں کھلا. میں خود کو چور کہنے کی وجہ سے نہیں روتا, میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ پیسے تو قرآن میں رکھے تھے. آج پورا سال گزر گیا, تیرے گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہیں کھلا. پھر گھر کے اندر خون کے چھینٹے نہ پڑے تو کیا پڑے؟